خودی کا نہار بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلا سوال، پہلا مسئلہ کہ نماز جنازہ کے دوران جب نماز جنازہ پڑھنے لگتے ہیں تو لوگ صفوں کی ترتیب اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں کہ صفیں طاق ہونی چاہیے، 3، 5، 7، 9۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے صفوں کا طاق ہونا ضروری ہے، اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے؟ اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے، جو اہل حدیثوں کی رائے ہے، کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفوں کا طاق ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ صفیں طاق ہونی چاہیے، طاق ہو یا جفت، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پیچھے 2 صفیں تھیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے پیچھے جنازہ پڑھا اور جنازے کی 2 صفیں تھیں۔ یہ بات وہ کہتے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ صفوں کا طاق یا جفت ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ اہل حدیث یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے پاس دلیل ہے صحیح مسلم کی ایک روایت جو بھی میں نے بیان کی ہے، جس کا نمبر ہے 952۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صفوں کا طاق ہونا ضروری ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صفیں صرف طاق ہونی چاہیے جنازے کی نماز میں، 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو۔ اور وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں جسے صحابی رسول حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہو گئیں، اتنے لوگ ہو گئے کہ 3 صفیں بن گئیں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 3166، مگر یہ روایت ایسی ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صفیں طاق ہونی چاہیے، وہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ جنازہ پڑھانے لگے تو بندے 7 تھے، صرف 7 بندے جنازہ پڑھنے آئے، تو آپ نے ایسا کیا کہ پہلی صف میں 3 بندے کھڑے کیے، دوسری صف میں 2 بندے کھڑے کیے، تیسری صف میں بھی 2 بندے کھڑے کیے، اس طرح 3 صفیں بن گئی۔ یہ ایسی روایت ہے کہ اسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے، اور وہاں اس کا نمبر ہے 7785، مگر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو مسئلہ واضح ہوا، مسئلہ صاف ہوا کہ ان لوگوں کی رائے مضبوط ہے، صحیح ہے، قوی ہے، جو کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے صفوں کا طاق ہونا ضروری نہیں ہے، اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صفیں طاق بنا لو یا صفیں جفت بنا لو، بس خلوص نیت سے جنازہ پڑھو۔ دوسرا سوال، دوسرا مسئلہ کہ بلند آواز سے جب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، جو لوگ بلند آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں تو امام صاحب کئی دعائیں ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اور خود بھی اور پیچھے مقتدی حضرات بھی بلند آواز سے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میرے بھائی، یہ ایک بدعت ہے جو بڑی تیزی سے رائج ہو رہی ہے کہ لوگ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا رسول اللہ سے اور صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں۔ ردی روایت بھی ایسی نہیں مل رہی، ضعیف روایت بھی، منکر روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا اور صحابہ نے پیچھے بلند آواز سے آمین آمین کہا، یا کسی صحابی نے جنازہ پڑھایا اور پیچھے کھڑے صحابہ اور تابعین نے بلند آواز سے آمین آمین کہا۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے کہ جس پر اہل حدیث اکابر نے بھی دکھ کا اظہار کیا تھا جب یہ بدعت شروع ہوئی تھی۔ اب پھیل گئی ہے، اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو شیخ الشیوخ حضرت عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ کام ایک شروع ہو گیا ہے کہ مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر دعا پر وہ بلند آواز سے آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے اپنی کتاب احکام و مسائل۔ نمبر 3، تیسرا سوال، تیسرا مسئلہ
کہ قبر کے سرحانے یعنی جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کتنی دیر تک دعا کرنی چاہیے؟ آج کے دور میں جو جلدی کا دور ہے اس کی میں ایسے ہوتا ہے کہ فوراً چلے جاتے ہیں لوگ، ایک دو دعائیں پڑھتے ہیں، مختصر دعائیں پڑھتے ہیں. تو ایک ساتھی ہمارے پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ہے روایت جس سے پتہ چلے کہ کتنی دیر تک پڑھا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں اس مسئلہ کی وضاحت ایک اثر سے ہوتی ہے، ایک وصیت سے ہوتی ہے جو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دی. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 121. جب صحابی رسول فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اور بھی بہت سی نصیحتیں کی. ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب مجھے تم لوگ دفن کر دو تو فوراً گھر کی طرف نہ بھاگنا، میرے سرحانے میری قبر پر دعائیں کرتے رہنا، اتنی دیر تک دعائیں کرنا جب اتنا وقت لگے کہ ایک آدمی اونٹ کو ذبح کرے، اونٹ کو نہر کرے اور اس کا گوشت تیار ہو جائے. کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ. اگر گھڑیاں ہوتی تو آج کے زمانے میں وہ صحابی کہہ دیتے کہ 20 منٹ کرنا ہے، 30 منٹ کرنی ہے. انہوں نے اونٹ کو ذبح کرنے کے وقت کے برابر کہا کہ اتنی دیر تک کھڑے رہنا، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا جب تک اونٹ کو نہر کر کے اس کو گوشت تیار نہیں ہوتا. اور ذبح کا لفظ نکل جاتا ہے جس جانور کو لٹا کر جبین کے پال پہ لٹا کر چھری سے کیا جاتا ہے اس کو ذبح کہتے ہیں، جس کو کھڑا کر کے اس کو خون نکالا جائے رگوں کا اس کو نہر کہتے ہیں. تو یہ صحابی رسول نے کہا کہ اتنی دیر تک دعا کرتے رہا کرو، بھاگا نہ کرو، آخری وقت ہے، اچھے طرح اپنے ساتھی کے لیے دعا کیا کرو. اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے جو رسول اللہ کے صحاب کیا کرتے تھے. علماء حضرات کو میں نے دیکھا کہ اکثر دعائیں یاد نہیں ہوتی، وہ اردو اور پنجابی میں اپنی دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ وہ نوٹ استعمال کریں جس پر رسول اللہ کی اور صحابہ کی مہر ہے، فائدہ ہو جائے گا. نمبر 4، قبر کے سرحانے جو ایسا ہے، یعنی ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ جب میت کو دفن کر لیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ارد گرد، تو امام صاحب 2 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک قبر کے سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک قبر کے پاؤں کی طرف یعنی میت کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے. تو جو سرحانے کھڑا ہوتا ہے شخص وہ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہے، اور جو پاؤں کی طرف کھڑا ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ روایت ایسی ہے کہ اسے امام بہقی نے نقل کیا السنن الکبریٰ میں، اور امام طبرانی نے نقل کیا ہے اپنی المعجم الکبیر میں. مگر یہ ایسی روایت ہے کہ اسے ضعیف بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ ضعیف ہے، یہ ردی روایت ہے، اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اس میں کئی خرابیاں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس میں یحییٰ بن عبداللہ ضعیف راوی ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن علا ضعیف راوی. اسی بنیاد پر 3-4 صفحے لکھنے کے بعد شیخ ناصر الدین البانی نے 4140 یعنی الضعیفہ میں نمبر ہے 4140، اس میں یہ ساری روایات جہاں آئیں خرابیاں کمزوریاں لکھنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ یہ روایت ردی ہے، ضعیف ہے. یعنی وَلْيُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ، یعنی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آخری رکوع پڑھنا، یہ ردی روایت ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے. وہی کام کرو جو اللہ اس کے رسول نے کیا، اتنا ہی کافی ہے. وہ ہمیں آزادی دلا کے گئے ہیں، وہ ہمیں کہہ دیں گے کہ آپ نے یہ اتنا ہی ہمیں بتایا تھا، چلا کرو ہوشیار بننے کی کیا ضرورت ہے. 5، سوال نمبر 5، مسئلہ نمبر 5 کہ جنازے کی نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا کہ جنازے کی نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. اس کے لیے 2 مسلک ہیں. ایک تو کہتا ہے کہ وضو ہونا ضروری ہے، سیدھی سی بات ہے. ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ وضو ہونا ضروری ہے، بس انہوں نے کہا کہ ضروری ہے، یہ نماز ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے. اس میں مسلمان جمع ہو کر، جو احادیث میں بھی الفاظ ملتے ہیں اور صحابہ کے آثار میں، کہ اس میں مسلمان جمع ہو کر مسلمان میت کے لیے سفارش کرنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دیجیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے
ضروری ہے وضو، ان کے پاس بخاری شریف کی ایک دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے گزارش کی، عرض کیا کہ حضرت میرے ایک بھائی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کیجیے، اللہ ان کو بخش دے۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ انور بیت اللہ کی طرف کیا اور پھر اس کے لیے دعا کی۔ یہ احتیاط ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک احتیاط اور ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے سلام کیا، آپ وضو کی حالت میں نہیں تھے، تو آپ نے اس کو وعلیکم السلام نہ کہا، پہلے وضو کیا پھر اس کو وعلیکم السلام کہا، اور وجہ بھی بتا دی کہ میں نے اس وجہ سے تمہیں وعلیکم السلام۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا احتیاط آپ کیا کرتے تھے۔ جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے۔ وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے پیچھے کھڑے ہو کر، یعنی قبرستان میں نماز نہ پڑھو، یعنی آپ نے ممانت فرمائی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، کسی ایسے دربار میں نماز نہیں پڑھنی جہاں تم نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے قبر ہو، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے مسلم شریف حدیث نمبر 972، ابو داؤد شریف 3229، اس میں آپ نے سختی سے منع کیا کہ ہر جگہ نماز نہ پڑھنا کہ سامنے قبر اور پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تو جو کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز ہوتی تو رسول اللہ نے تو خود قبر کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر ہے 1340، اس میں واضح ہے کہ ایک قبر کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ نماز ہوتی تو آپ نہ پڑھتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، قیام بھی نہیں ہے، یعنی مختصر قیام ہے جس کو حنفی علماء نے اس میں سے خارج کر دیا ہے فاتحہ کو، سجود بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے، کہتے اس میں نماز کی کوئی شرط نہیں پائی جاتی، بنیادی طور پر یہ دعا ہے۔ میرے والد حضرت مولانا اسحاق صاحب کا یہی مسلک تھا، اور میرا بھی یہی مسلک ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ حضرت مولانا یعنی والد مکرم کے سامنے یہ ریکارڈ بھی ہے، ایک اشکال بھی تھا کہ یہاں ایک مشکل پیدا ہوتی ہے کہ ایک آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، 2 یا 3 منٹ کی بات ہے یا 1.5-2 منٹ کی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھتا رہے یا وضو کرنے چلے جائے؟ اگر وہ وضو کرنے چلا گیا پیچھے جنازہ ختم ہو جائے گا، یعنی مختصر ہوتا ہے، تو پھر یہ مشکل ہے۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ وہاں بندے جمع ہو گئے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں، پانی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس کا حل بہترین وہ ہے جو حنفی فقہا نے کیا ہے۔ زید بازی ایک علیحدہ چیز ہے، محبت سے بات بیان کرنا اور محبت سے سننا اور سیکھنا یہ ایک ایسی بات ہے۔ حنفی فقہا کی بات جو ہے وہ مجھے پسند ہے، اپنے والد کی بات بھی پسند ہے اور حنفی فقہا کی بات بھی مجھے پسند ہے۔ حنفی فقہا نے کہا پانی ہے، وقت ہے، تو نماز جنازہ وضو کر کے پڑھو، اگر پانی بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، تو پھر تیمم کر کے پڑھ لو۔ امام محمد اپنی موطا میں لکھتے ہیں فَإِنْ فَجَاءَتْهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، کہتے ہیں کہ اگر جنازہ آ گیا، اچانک وقت بھی نہیں ہے، لوگ تنگ ہوں گے، تم وضو کرنے کے لیے بھاگ جاؤ گے کسی نلکے کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ جنازہ آ گیا، تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ کہتے یہی قول ہے ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ہمارا حامی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد